اسی سال ایک اور المناک واقعہ پیش آیا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفیق اور مربی چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بھی اس دنیا سے رحلت فرمائی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام معمولی چچا نہ تھے، بلکہ باپ کی طرح محبت و شفقت کا برتاؤ کرنے والے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ان کی زندگی میں بڑا قوی تھا۔ وہ ہر مصیبت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سینہ سپر رہتے تھے۔ خدیجہ جیسی زوجہ اور ابو طالب جیسے چچا کی جدائی کا صدمہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل شکستہ ہونے کے لیے کافی تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں ہستیوں کی موت نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مقاصد کی کامیابی میں بظاہر بہت کچھ مایوس بنا دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ایسی دشواریوں میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ان کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ پہلے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہوا یا جناب خدیجہ علیہ السلام کا، لیکن قوی روایت یہی ہے کہ پہلے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے وفات پائی، پھر جناب خدیجہ علیہ السلام نے۔ اسی لیے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھا تھا۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام کا انتقال بعثت کے 10ویں سال رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو 65 سال کی عمر میں ہوا، اور آپ مقام ہجون میں دفن کی گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور انہیں سپرد خاک کیا۔ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ جناب سیدہ علیہ السلام کو ماں کے غم میں مغموم و محزون دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا غم بھول جاتے تھے اور پیاری بیٹی کو اپنے زانوں پر بٹھا کر میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگتے تھے۔ ایک دن جناب سیدہ علیہ السلام نے پوچھا، بابا جان، میری اماں جان خدیجہ کہاں ہیں؟ فرمایا وہ بہشت میں ہیں۔ پوچھا وہاں انہیں کوئی تکلیف تو نہیں؟ فرمایا وہ بہشت کے ایسے مکان میں ہیں جہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ وہ مکان جناب مریم اور جناب آسیہ زوجہ فرعون کے مکانوں کے درمیان واقع ہے۔ ننھی سی بچی نے خوش ہو کر پوچھا، بابا جان یہ تو بتائیے وہ مکان کس چیز کا بنایا ہوا ہے؟ فرمایا وہ موتی اور یاقوت سے آراستہ ہے۔